روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کی ہوسٹ فریحہ خان مسیح آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی شو میں کلام کی روشنی میں۔ بہت سارے سوال ہم سے پوچھے گئے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انہی سوالوں پہ بیس کرتا ہے۔ جس طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری ڈیتھس ہو گئیں اور بہت سارے لوگ مایوس ہیں اور بہت سارے ایماندار بھی ہیں جو مایوس ہیں، اور بیرون ملک کے ایک بہت ہی زبردست پرستار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اگر خدا ہے تو وہ اس وائرس کو کیوں نہیں ختم کر رہا ہے، اگر خدا ہے تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، اگر خدا ہے تو اس کا ہاتھ حرکت میں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ان سارے سوالوں کے جواب ہم خدا کے زبردست عظیم خادم پادری عزیز انور صاحب سے۔ پادری صاحب میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں کلام کی روشنی میں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ میں خداوند کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ خداوند کا شکر ہے۔ پادری صاحب سب سے پہلا سوال جو اکثر اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کیسے کریں کہ یہ کتاب حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے فرزند گزرے ہیں انہوں نے ہی لکھی، کیونکہ بہت سارے اسکالرس کا کہنا ہے اور بہت سارے اسکالرس کا یہ خیال بھی ہے کہ اس کتاب کی تحریر سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب 100 سے 400 سال قبل از مسیح سے پرانی نہیں ہو سکتی، جبکہ حضرت سلیمان کا زمانہ تو 1000 قبل از مسیح کا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہاں، بہت شکریہ فریحہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تھینک یو پادری صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا براہ راست جواب دیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا بائبل مقدس کی اس تقسیم کو بارے دیکھیں جس کو خدا نے قائم کیا، جی، لکھنے والوں نے اسی ترتیب سے لکھا، اور پھر جب اس کو مرتب کیا گیا تو انہوں نے اس کو لکھا۔ جی، اور اگر ہم اس ترتیب سے واقف ہو جائیں تو پھر بہت ساری باتیں ہمارے لیے سیکھنی یا جاننی آسان ہو جاتی بالکل ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ بائبل مقدس کو جب ہم یا عہد عتیق کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کے 4 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جسے اسفار خمسہ یا توریت کہا جاتا ہے، جی، جس میں پہلی 5 کتابیں ہیں۔ دوسرا حصہ ہے جسے ہم تواریخ کی کتاب یا تواریخی حصہ کہہ کر پکارتے اور لکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے ادب کا یا لٹریچر کا یا لٹریری پورشن آف دا ورڈ آف گاڈ، جی، یا ادبی حصہ جو ہے بائبل مقدس کا، وہ ہم کہتے ہیں۔ جی، چوتھا حصہ انبیاء کا ہے جو یسایہ سے شروع کر کے پرانے عہد نامہ کے یعنی ملاکی کے آخر تک ہے، اور وہ انبیاء یا انہیں صحائف الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے جسے ہم بائبل مقدس کا ادبی حصہ کہتے ہیں، یہ عزرا، نہمیہ، آسر، ایوب، زبور، امثال، وائز، غزر الغزرات اور پھر یرمیہ کے نوح پر مشتمل ہے۔ اور وہ لوگ جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس ادبی حصے میں افسانہ بھی ہے، ناول بھی ہے، جی، غزل بھی ہے، گیت بھی ہیں، سر بھی ہے، اور اس دور کی جو شاعری یا ادب ہے وہ اس کی ہر ایک صنف جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ جی، وائز کی کتاب جو ہے یہ سلیمان بن داؤد نے تحریر کی ہے۔ ایسا ہی۔ اگر آپ وائز پہلا باب اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو اس کے بعد وہ پہلے باب میں اور دوسرے باب میں بیان کرتا ہے کہ وہ یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ جی، بالکل ایسا۔ اگر ہم داؤد بادشاہ کی خاندانی تقسیم سے واقف ہوں تو جب امنون نے اپنی بہن تمر کے ساتھ حرام کاری کی تو ابی سلوم جو اس کا سگا بھائی تھا اس نے تمام شہزادوں کو قتل کر دیا۔ جی، اس کے بعد ابی سلوم نے بغاوت کر دی جب داؤد بادشاہ کے خلاف، تو پھر اس کے سپہ سالار یوآب نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے
दाऊद के का कोई बेटा जो था जी जी उन में से ज़िंदा ना बचा, जिस वजह से कोई तख्त पर नहीं बैठा। सिर्फ सुलेमान बिन दाऊद वो शहज़ादा था जो कि हित्यूरिया की बीवी बतसबा के बतन से पैदा हुआ था, और जिसके लिए तारीख़ की किताब मौजूद है। मैं उस डिटेल में नहीं जा ऐसा ही है, सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुलेमान बिन दाऊद को खुदा ने इस तख्त पर बैठने की या जानशीन होने की ये एक बरकत या एक उस पर उसको फजल किया। ऐसा ही है। वो बादशाह था। उसके अलावा मैं फिर बताऊंगा, जी जी कोई उसका बेटा, दाऊद बादशाह का कोई बेटा जिंदा ही नहीं था जब सुलेमान बिन दाऊद बादशाह बना। फिर सुलेमान बिन दाऊद ने हैकल को तामीर किया, और खुदा ने उसको कहा कि मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि वो मेरा घर बनाएगा, जी क्योंकि उसके हाथ खूनी हैं। जी जी और ये भी बताया कि उसने मेरी खातिर जंगें लड़ी हैं, ऐसा ही। पर हाथ खूनी हैं, ऐसा ही। इसलिए वो मेरा घर नहीं बना सकता, तू मेरा घर बनाएगा। और फिर जब घर बन गया तो अगर आप दूसरा तवारीख उसका 5वां 6वां 7वां बाब पढ़े, हैकल को जब उसने मसा किया तो फिर आखिरी दिन 7वें बाब में लिखा है कि खुदा सुलेमान बिन दाऊद पर नाज़िल हुआ या ज़ाहिर हुआ। जी जी और जब ज़ाहिर हुआ तो फिर उसका और फिर सुलेमान बिन दाऊद का मुकालमा हमें वहाँ मिलता है, जहाँ उसने खुदावंद से हिकमत को मांगा और खुदा ने उसे हिकमत दी। जी और ये भी तहरीर है ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में, जी जी बल्कि दीगर मज़ाहब की, जिन्हें वो मजहबी कुतब कहते हैं, जी उनके मुताबिक भी वो ये कहते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद जैसा बादशाह सुलेमान से पहले और बाद में न कभी हुआ है ना होगा। ऐसा। इसलिए सुलेमान बिन दाऊद इसका मुसन्नफ़ है, जी। और ये उसने उस वक्त लिखा जब वो बुढ़ापे पे था और बिसरे अलालत पर बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था। जी तो जब वो बिसरे अलालत पर था तो फिर जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं जी। तो पुराने अहदनामा के मुताबिक ये है कि वो खुदा से बागी हो गया था। बागी वो नहीं हुआ था, लेकिन उसको कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उसने 400 बीवियां जी और 600 हिरमें कर ली। जी 1000 ख़वातीन उसकी बीवी और हिरम की हैसियत से उसके महल में बसती थी। ऐसा ही। अब नतीजा ये हुआ कि वो ख़वातीन, वो औरतें, शहज़ादियाँ जो उसने दीगर मज़ाहब से या कौमों से ब्याह ली थी, जी वो जब उसके महल में आईं तो फिर बादशाह के बेडरूम से लेकर हैकल तक बुत ही बुत वहाँ पर नस्ब हो गए। और उन बुतों की वजह से जी। लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि सुलेमान बादशाह उन औरतों की वजह से जी जो वो गैर कौमों से ब्याह लाया था, जी वो खुदा से मुनहरफ या बागी हो गया। ऐसा ही। अब जब वो मुनहरफ या बागी हो गया और अपने बिस्तर पर पड़ा है जी और ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, जी तो फिर उसे अपना माजी याद आता है। जब उसे अपना माजी याद आता है तो फिर वो इस किताब को तहरीर करता है। और ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये किताब सुलेमान बिन दाऊद ने अपने हाथ से तहरीर की है, आमीन। क्योंकि अमसाल की किताब जी सुलेमान बिन दाऊद ने खुद अपने हाथ से नहीं तहरीर की। उसने 1005 गीत लिखे, जी उसने हज़ारों मिसालें या अमसाल की किताब लिखी, जी लेकिन अमसाल की किताब तहरीर करने वाला उनका कातब या मुंशी था। ओके। पर ये किताब उन्होंने खुद अपने हाथ से सुलेमान बिन दाऊद ने लिखी। सुलेमान जो है उसका असली नाम सुलेमान नहीं था, उसका असली नाम यदीद याह था, जो उसके माँ बाप ने रखा था। अच्छा यदीद याह का मतलब है खुदा से प्यार करने वाला। वाला हालेलुया। जब वो सल्तनत के तख्त पर बैठा या उसको बिठाया गया या खुदा ने उसको तख्त नशी किया, ये वक्त उसकी ज़िंदगी में आया, फिर खुदा ने उसका नाम
یدید یا سے بدل کر سلیمان رکھ دیا، اور سلیمان کا مطلب ہے سلامتی کا شہزادہ۔ سلیمان بادشاہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ یروشلم میں تخت نشین ہوا، اور یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ اب وہ سلامتی کے شہر میں سلامتی کا شہزادہ رہتا ہے۔ اب وہ خدا سے منحرف ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے ان خواتین کے وسیلے سے جن کو وہ خدا کے شریعت یا حکم کے خلاف غیر قوموں سے بیاہ لایا ہے۔ اب چونکہ وہ ایسا کر چکا ہے، محل اور ہیکل اور گلیاں اور کوچے بتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب چونکہ وہ ایسا وہاں پر اس حالت میں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو وائز کہتا ہے۔ وہ بہت دفعہ لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں، یہ لفظ واز نہیں ہے، یہ لفظ وائز ہے۔ وائز جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو عبرانی میں کوہیلیت کہتے ہیں۔ کوہیلیت، جس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے، یعنی معنی یہ ہے مجلس فراہم کرنے والا، جس کو ہم عام اپنی روزمرہ کی زبان میں مناد کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک مناد کی حیثیت سے اس کتاب کو لکھ رہا ہے۔ عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے وائز۔ یہ میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ موضوع ترین لفظ ہے جو کہ کوہیلیت کو دیا گیا ہے، جو مجلس فراہم کرنے والا بھی ہے، وہ مناد بھی ہے، وہ وائز بھی ہے۔ اور وہ وائز جو ہے جو گناہ وہ کر بیٹھا ہے، اب اس کے پاس علاج نہیں، چونکہ اس کے پاس علاج نہیں، اس لیے وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور جب وہ اپنے فلیش بیک میں ماضی میں جاتا ہے، اپنے گناہ پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے باطل ہی باطل، اور اس سے وہ پہلی آیت سے شروع کرتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست جواب دیا اور اس سوال کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے جسٹیفائی کیا۔ میں اسی طریقے سے ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گی، اس کتاب کو قوم بنی اسرائیل نے کب الہامی مانا اور فہرست کتب مقدسہ میں شامل کیا؟ وہ اسے کب کب پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے کچھ لوگوں کے نزدیک دوسری 200 قبل از مسیح میں یہ تحریر کی گئی۔ اب یہ وہ دور ہے جب سیپٹوجنٹ ترجمہ بائبل مقدس کا ہو رہا ہے، جسے ہم ہفتاوی ترجمہ بھی کہتے ہیں، جسے LXX ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب عہد عتیق کو یونانی میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا، اور اس وقت بہت سارے جو تراجم تھے ان کو عبرانی سے یونانی میں کیا گیا، اس لیے یہ 200 قبل از مسیح میں ٹرانسلیشن کیا گیا یونانی زبان میں۔ لیکن جیسے آپ نے پوچھا، میں یہ بتا دوں کہ جب سے عہد عتیق معرض وجود میں آئی تھی اور جب سے یہ کتاب تحریر ہوئی تھی، یہ عہد عتیق کا حصہ ہے، یہ بائبل مقدس کے ادبی حصہ ہے جو کہ میں نے آپ کو فہرست پہلے بتائی ہے۔ یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ 200 قبل از مسیح میں کیوں شامل کیا گیا؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ دور تھا جب سیپٹوجنٹ ترجمہ ہو رہا تھا۔ دراصل یہ کتاب جب لکھ دی گئی تو سلیمان بن داؤد کے اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ جب وہ رحلت کر گئے تو ان کا جو ذاتی کتب خانہ تھا، اس کتب خانے میں یہ مسودہ موجود تھا، اور یہ مسودہ وہ مسودہ تھا جو سلیمان بن داؤد بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا۔ تو جب اس کو عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا، اس وقت اس کتاب کو اس وقت کے ربیوں نے اور 70 بزرگوں نے جنہوں نے سیپٹوجنٹ ترجمہ کیا ہے، جس کو سیپٹوجنٹ ترجمہ کہتے ہیں، انہوں نے اس کو
बाइबल मुकद्दस में मैंने बताया पहले से था, जी। लेकिन उस वक्त फिर उन्होंने उस मसवदे को जो कि ओरिजिनल हालत में उन्हें मिला, हाँ जी। उसको उन्होंने दोबारा इसमें शामिल किया। और मज़े की बात यह है कि इतने 100 साल गुजरने के बावजूद इसके एक लफ्ज़ में तब्दीली नहीं आई आमीन। और ना ही किसी ने कोई तब्दीली की है। तो जहाँ वो शुरू करता है हाँ जी। पहली आयत से, बिल्कुल उसी तरह उसके ओरिजिनल मुसवदे में वो मौजूद है। ये ओरिजिनल मुसवदा ब्रिटिश म्यूज़ियम में आपको मिलेगा, जी। ये वेटिकन काउंसिल में रोम में आपको, रोमन कैथलिक्स वेटिकन काउंसिल में आपको मिलेगा। जी। और फिर जो स्क्रॉल्स हमें मिले थे, जैसे हम बहरे मुर्दार के तूमार कहते हैं या स्क्रॉल्स कहते हैं, जी। उनमें ये मसवदा सुलेमान बिन दाऊद के नाम से ही मौजूद है। थैंक यू सो मच पादरी साहब। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, और वो सवाल ये है कि अहले ईमान इस किताब को किन बुनियादों की बिना पर इल्हामी कुतब का एक हिस्सा मानते हैं, जबकि इस किताब के पहले बाब की दूसरी आयत ही इस बात का ऐलान करती है कि सब बतलान हैं, जबकि पैदाइश में हम ये पढ़ते हैं और ईमान भी रखते हैं कि खुदा सब चीज़ों का खालिक है, तो खुदाए बुज़ुर्ग किस तरह से बतलान का खालिक हो सकता है? और फिर एक नबी खुद तख्लीक को क्यों कर बतलान कह सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने बेटा, बहुत अच्छी बात की। ये आपका सवाल आज आपने जो किया है, जी जी। ये आज आपने नहीं किया। ये मसीह यस्सु से कबल अज़ मसीह अपकूरी और सतोइकी यही सवाल किया करते थे, जी पादरी साहब। जो कि अपकूरी फ़िरका था या सतोइकी फ़िरका था, जी। वो ये सवाल किया करते थे। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूं, अपकूरी और सतोइकी के बाद में फिर कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। लेकिन सवाल मैं दुनिया से ये पूछता हूं कि दुनिया का मतलब क्या है। लोग सवाल करते हैं बाइबल से, जी। बाइबल पर सवाल करते हैं। दुनिया जिसको खुदा ने तख्लीक किया है, और वो कहता है कि दुनिया में मैंने जो कुछ भी देखा वो सब बुतलान है। सवाल ये है कि दुनिया की अपनी हैसियत क्या है। आसमान की तो हैसियत हमें पता है कि वो खुदा का तख्त है। बेशक। दुनिया की अपनी हैसियत क्या है? गो उसे खुदा ने अपने हाथों से तख्लीक किया है, हाथों से नहीं, अपने कलमे से तख्लीक किया है। जी। लेकिन दुनिया, याद रहे बेटा, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। और ये मुरक्कब है, यानी कंपाउंड है, ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है। जी। ये है लफ्ज़ दुना जी। और या फ़ारसी ग्रामर में जब किसी चीज़ को हम कहते हैं चला या, जी जी। तो इसका मतलब हम उसकी उस ग्रामर के मुताबिक बात करते हैं कि जो चला है उसने कुछ किया है, चलाया है या गाया है या रोया है। और या जब आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसको बयान करता है। ऐसा ही है। असल में लफ्ज़ दुना है। जी। दुना जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कमीना। उर्दू में, हम फ़ारसी में इसे कमीना कहते हैं। जी जी। अब कमीना का मतलब क्या है? ये तो गाली है। जी जी। यानी हमारे मुआशरे में जी जी। ये तो गाली है, लेकिन कमीना का मतलब क्या है? कमीना का मतलब है वो शख्स जो कुछ दे के वापस ले ले, उसको कमीना या दुना या दुनिया कहा जाता है। जी। अब जब वो ये कहता है कि ये सब बुतलान ही बुतलान है, तो इसमें झूठ क्या है? बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, फिर वो मेरी तरह बूढ़ा हो जाता है, फिर वक्त आता है कि वो दुनिया से चला जाता है। ऐसा ही। किस दुनिया की आप बात करते हैं? वो दुनिया जो आपको दे के सब कुछ देती है, ले लेती है। और इस दुनिया की हकीकत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है जी। वो हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। उसकी ज़िंदगी की हकीकत इसमें है कि वो रोता है। अगर वो रोता नहीं है तो डॉक्टर्स और नर्सेस और इंसानों के दरमियान ये समझा जाता है कि ये मुर्दा है, बल्कि उसको थप्पड़ मार कर रुलाया जाता है। ऐसे ही। रुलाया जाता है। ज़िंदगी की हकीकत है तो बस इतनी सी, ये तो हकीकत है।
کہ آدمی آنسوؤں سے اپنی زندگی کا اس دنیا میں آغاز کرتا ہے، اور جس زندگی کا آغاز ہی چیخ اور آنسوؤں اور رونے سے ہوتا ہے وہ بطلان نہیں تو کیا ہے؟ اب رہی بات بطلان کی، وہ جب کہتا ہے یہ بطلان ہے تو بطلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں یا اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں۔ وہ دراصل جب بطلان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نامکمل ہے۔ یہ چونکہ نامکمل ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ سب بطلان ہے، سب جھوٹ ہے۔ وہ دوسری آیت کیا، وہ تو پہلی آیت سے شروع کرتا ہے کہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے بتایا اپنے بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے، زندگی کے آخری سانسیں گن رہا ہے، گناہ وہ اپنے باپ کی طرح کر چکا ہے۔ اس کا باپ اپنے بتسبا کو، ہتی اوریا کی بیوی کو لینے کی سزا پا رہا ہے یا پا چکا ہے، اب وہی گناہ اس نے کیا ہے۔ اب چونکہ اس کے باپ نے وہی گناہ کیا، اس عورت کو لیا اور اس کو سزا ملی، اب یہ بھی اس گناہ کی سزا پا رہا ہے، اس لیے وائز کے طور پر لوگوں کو کہتا ہے سب کچھ باطل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ توبہ کرو تاکہ تم نجات یا زندگی یا خوشحالی یا اطمینان پا سکو، کیونکہ بدن بھی بر کے زمین میں چلا جائے گا، روح وہاں چلی جائے گی جہاں سے آیا ہے، تو کیا حاصل؟ بے شک۔ وہ کہتا ہے کیا حاصل؟ تو اسی کو وہ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ بیسیکلی وہ جب یہ بات کر رہا ہے وہ زندگی کی ان سچائیوں کو بیان کر رہا ہے، ان رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے جس کو انسان یا میں اور آپ ایک تو ہم صرف نظر کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے یا ان کی گہرائی میں جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سچائیاں اتنی گمبھیر ہیں، اتنی ڈراؤنی ہیں، اتنی خوفناک ہے کہ انسان جو جان بھی لیتے ہیں وہ بھی اقرار نہیں کرتے۔ جو اقرار کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہے مجھے بتا دے اس کائنات میں سوائے خدا کی ذات کے، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان، کدھر گیا اسکندر اعظم؟ کہاں گیا ہٹلر؟ ارسطو سقراط کا فلسفی کہاں ہے؟ موسیٰ کی توریت اور شریعت اور اس کی سچائیاں کہاں ہیں؟ وہ نوح کا دور کہاں ہے؟ وہ طوفان کہاں ہے؟ صرف ایک سائیکل ہے جو خدا چلا رہا ہے، اور یہی وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اپنی جوانی میں جو تیرا دل کرتا ہے کر لے، پر یاد رکھ خدا تجھے، 12ویں باب کی پہلی آیت، خدا تجھے ان ساری باتوں کے لیے عدالت میں لائے گا۔ تو یہ دنیا ہے بیٹا آپ کی۔ تو اس کے بارے میں اگر سلیمان جیسا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جستجو لا حاصل ہے، تو میں اس سے متفق ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہر روز قسمت کی باتیں کرتے ہو، یہ میرا نصیب، یہ میری قسمت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نصیب اور قسمت کی بات کرتے ہو تو پھر جس نے نصیب لکھا ہے اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو کہ وہ ذمہ دار ہے، تو خدا نے تو ایسا نہیں لکھا۔ بالکل بالکل، خدا نے تو آدم اور حوا کے لیے یہ نصیب نہیں لکھا تھا۔ بالکل پادری صاحب، خدا نے داؤد بادشاہ کے لیے یہ نصیب نہیں لکھا تھا۔ خدا نے نوح کے دور کے لوگوں کے لیے یہ نصیب نہیں لکھا تھا۔ خدا نے سمسون کے لیے یہ نصیب نہیں لکھا تھا۔ اب اگر ہم خود اس نصیب کو خراب کر لیتے ہیں جو خدا نے بنایا ہے، اس نے کہا اچھا ہے، 6 دن اس نے تخلیق کی اور کیا کہا؟ اچھا ہے، اچھا ہے۔ اب جس کو خدا اچھا کہتا ہے اس کو، مجھے اور آپ کو، یہ ایک عام فانی انسان کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ بالکل، چونکہ ان ساری چیزوں کا خالق تو خدا، قدوس خدا، پاک ذات ہے۔ بالکل، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے،
اگر تجھے آسودگی چاہیے تو آسودگی، اگر آپ سائیکالوجی کو پڑھ لیں، فلسفی کو پڑھ لیں، ہاں جی، آپ میڈیکل سائنس کو پڑھ لیں، انسان کے پاس اس کے بدن میں آسودگی کو حاصل کرنے والا ایلیمنٹ ہی کوئی نہیں. آپ صبح کھاتے ہیں دوپہر کو پھر ضرورت ہے، دوپہر کھاتے ہیں شام کو پھر ضرورت ہے، بالکل. صبح پہنتے ہیں شام کو پھر ضرورت ہے جی، پہننے جی، جی. کی. آپ کو کبھی کسی چیز سے آسودہ ہوئے، کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے آسودہ ہوا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بیس لیس ہے، جی، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چونکہ حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کیسے ہمیں آسودگی یا اطمینان دے سکتی ہیں؟ اس لیے وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ تو جو آسودگی حاصل کرنا چاہتا تھا، اب سلیمان بن داؤد کے پاس اس وقت کی دنیا میں 666 کنتار سونا ہر سال ٹیکس کے طور پر ملتا تھا. 127 صوبوں کا وہ بادشاہ تھا. وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے، کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی ساری جستجو وہ خود کہتا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا کوئی حاصل نہیں. اس لیے اپنے باپ کی طرح توبہ کر، اور توبہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ تجھے کوئی شادمانی مل جائے، کوئی راحت مل جائے، کوئی سکون مل جائے، کوئی خوشی مل جائے. کیونکہ خوشی اور اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے. ہر وہ شخص جو خدا کی قدرت اور اس دنیا کی چیزوں کا موازنہ کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر ہمیشہ پہنچتا ہے کہ یہ سب باطل ہے، یہ سب بے مقصد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی سولیڈیرٹی کوئی نہیں ہے. لیکن سولیڈیرٹی کہاں ہے؟ آج وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ایرا نہیں ہے، یہ ہمارا ایرا ہے. مجھے کوئی دنیا میں چیز آپ دکھا دیں، انسان، حیوان، پرندے، کائنات، سمندر، دریا، کوئی چیز دکھا دیں. آپ نیاگرا آبشار کو جانتے ہیں؟ ہاں جی. نیاگرا آبشار کی حقیقت اب یہ ہے کہ آنے والے 5 یا 10 سال میں وہ سکڑ کر چھوٹی سی ہو جائے گی، ختم ہو گئی نا. دنیا میں آپ ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھ لیں، سر ہو چکی ہے. K2 کو دیکھ لیں، سر ہو چکا ہے. تو یہ سب کچھ باطل ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، میں نے بہت برکت پائی، اور میرا ایمان ہے کہ ہماری آڈینس نے بھی بہت برکت پائی ہوگی. اور اس کتاب کے تعلق سے کوئی بھی سوالات اگر آپ کے دل میں ہیں تو ہم سے ضرور پوچھیے گا، ہم مل کے سیکھیں گے خدا کے خادم سے کلام کی روشنی میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی